بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی منگنی کی انگوٹھی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک ہی قبیلہ ایک ہی تحصیل کے مختلف دیہات میں آباد تھا۔ میں اس قبیلے کا نام اور ذات نہیں بتاؤں گا، ان کی نشاندہی نہیں کروں گا، کیونکہ اس قبیلے کے سینکڑوں گھرانے 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان میں آباد ہو چکے ہیں۔ یہ کہانی ان لوگوں کی توہین کا باعث بن سکتی ہے۔ ہندوستان میں یہ قبیلہ خونخواری اور غیرت مندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ عورت کے معاملے میں یہ لوگ بڑے ہی حساس اور سخت تھے۔ انگریز کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ضرورت پڑے تو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پکے مسلمان اور اونچے کردار کے لوگ تھے۔ ان کے ہاں چوری چھپے عشق و محبت کا کھیل کھیلا جاتا تھا اور بدی بھی موجود تھی۔ 1947 میں جب ہندوستان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو یہ واحد قبیلہ تھا جس کے علاقوں میں ہندوستانی فوج اور پولیس کو بھی حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہندوؤں پر اس قبیلے کا خوف طاری رہتا تھا۔ ان کے ہتھیاروں میں تلوار اور برچھی کا استعمال زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے گھرانوں نے بڑی دلیری سے وہاں سے ہجرت کی اور جس قافلے کے ساتھ وہ آئے اس کا بچہ بچہ محفوظ پاکستان میں داخل ہوا۔ پاکستان میں نو آباد کاری نے ان لوگوں کا دم خم توڑ دیا۔ قبیلہ بکھر گیا۔ زیادہ تر نے اپنا پرانا پیشہ کاشتکاری اختیار کیا۔ بعض فوج میں بھرتی ہو گئے اور بعض شہروں میں آباد ہو کر تعلیم یافتہ ہو گئے۔ اس قبیلے میں اب ہندوستان والی خونخواری نہیں رہی۔ یہاں کے مسائل اور تہذیب نے ان لوگوں کو بدل ڈالا ہے۔ میں جس قصبے کے تھانے میں ایس ایچ او تھا، اس کے ریلوے اسٹیشن پر پیسنجر ٹرین رکی۔ اس زمانے میں ریل گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ ایک ڈبے سے 3 ہندو ڈوم اترے۔ ڈوم ہندوؤں کی ایک کمین ذات ہے، مردے جلانے کا کام ڈوم ہی کرتے ہیں۔ ان تینوں ڈوموں کے پاس بہت سا سامان تھا۔ اس میں ایک کالا ٹرنک بھی تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے زیادہ سامان دیکھ کر انہیں روک لیا۔ کالا ٹرنک بڑے سائز کا تھا اور جس نے اٹھا رکھا تھا اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک 3rd کلاس ٹکٹ کے ساتھ صرف 25 سیر سامان لے جایا جا سکتا ہے۔ ٹکٹ کلیکٹر نے سامان رکھوا کر دیکھا تو اسے بدبو سی محسوس ہوئی۔ ٹرنک بہت پرانا تھا۔ نیچے کے ایک کونے پر ایسے نظر آیا جیسے خون جمع ہوا ہے۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 آدمیوں نے ٹرنک کو سونگھ کر کہا کہ اس کے اندر اگر انسان کی لاش نہیں تو کوئی مرا ہوا جانور ضرور ہے۔ ڈوموں سے کہا گیا کہ تالا کھولو۔ انہوں نے جواب دیا کہ چابی ان کے پاس نہیں ہے۔ شک پکا ہو گیا۔ تھانے میں اطلاع آئی۔ میں نے جا کر ٹرنک دیکھا اور 2 منٹ بعد میں نے فیصلہ دے دیا کہ اس میں لاش ہے۔ تینوں ڈوموں نے پہلے تو میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر میرے پاؤں پکڑے اور آخر میں سر میرے پاؤں میں رکھ دیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرنک ان کا نہیں۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر اور 2 گواہوں کی موجودگی میں ٹرنک کا تالا توڑا۔ ڈھکنا اٹھایا تو تماشائی یوں پیچھے کو بھاگے جیسے اندر سے جن نکل آیا ہو۔ ٹرنک میں ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی تھی۔ ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ لاش کے کپڑے خون سے لال تھے۔ مقتول کی عمر 22-23 سال تھی۔ وہ دیہاتی تھا۔ ڈوموں نے 60 میل دور کے ایک قصبے کا نام لے کر بتایا کہ وہ اس سے 2 اسٹیشن پیچھے اس گاڑی میں آ رہے تھے۔ رات گاڑی اس قصبے کے اسٹیشن پر رکی تو ایک آدمی کھیس لپیٹے ہوئے پلیٹ فارم کی دوسری طرف سے ان کے ڈبے میں آیا۔ اس نے پہلے ٹرنک دروازے میں رکھا، اسے دھکیل کر سیٹ کے نیچے کیا۔ وہ گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی چل پڑی لیکن وہ نہیں آیا۔ ڈوموں کو اس اسٹیشن پر اترنا تھا۔ انہوں نے چوری کے ارادے سے ٹرنک گاڑی سے اتار لیا۔ ان کا خیال تھا کہ ٹرنک کا مالک گاڑی سے رہ گیا ہے۔
ورنہ یہ پیسنجر گاڑی جو کم از کم 25 اسٹیشنوں پر رکی تھی وہ کسی اور ڈبے میں ہوتا تو ٹرنک والے ڈبے میں آ ہی جاتا۔ میں ان کے بیان کو بغیر کسی ثبوت کے صحیح تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں ٹرنک سے بدبو نہیں آئی تھی؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، حضور ہم لاشیں جلانے کے عادی ہیں، ایک لاش اور وہ بھی جلتی ہوئی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بدبو ہوتی ہوگی، یہ تازہ لاش ہے، اس کی ہمیں کیا بدبو آئے گی۔ اس جواب سے میں مطمئن تو ہو گیا لیکن انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں لاش غائب کرنے کی اجرت ملی ہو۔ انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ ریل گاڑی 2-3 منٹ رک کر جا چکی تھی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لاش ٹرنک سے باہر نکالی، زخم دیکھے، 4 گہرے زخم تھے، ایک پیٹھ پر، کمر میں، 2 پیٹ کے بالائی حصے میں اور ایک بالکل دل کے مقام پر۔ میرے خیال میں یہ زخم برچھیوں کے تھے۔ لاش نے کرتا پہن رکھا تھا جس کے پہلو میں جیب تھی۔ میں نے جیب کی تلاشی لی، اس میں سے روپے کے 2 سکے اور چند آنے برآمد ہوئے، اور خدا نے میری یہ مدد کی کہ جیب میں سے ایک پوسٹ کارڈ بھی برآمد ہوا۔ یہ دوہرا کیا ہوا تھا، ایڈریس باہر کی طرف تھا مگر ایڈریس پر خون پھر گیا تھا، ایک بھی لفظ پڑھا نہیں جاتا تھا۔ پوسٹ کارڈ کو سیدھا کیا تو دوسری طرف اندر کو ہونے کی وجہ سے صاف تھی، خون وہاں تک گیا تھا لیکن کام کی تحریر صاف تھی۔ اوپر لکھا تھا از میرٹھ چھاؤنی، آگے خیر خیریت اور عام سی باتیں لکھی تھیں، اور نیچے خط لکھنے والے کا نام اور پورا پتہ تھا، حوالدار صادق علی، بی کمپنی، راجپوتانہ رائفلز، میرٹھ چھاؤنی۔ پہلا سوال میرے دماغ میں یہ آیا کہ کیا یہ میرا کیس ہے یا اس تھانے کا جہاں سے ڈومو کے بیان کے مطابق ٹرنک گاڑی میں رکھا گیا تھا، اس تھانے کا جہاں سے ڈوم ریل گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ میں نے ڈومو کے ٹکٹ اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ بالائی حکام سے ہدایت لینے کے بجائے میں نے پولیس آفیسر کی حیثیت سے سوچا کہ وقت بچانا ہوگا، مجھے ابتدائی کارروائی کر لینی چاہیے۔ کیس کسی بھی تھانے کا ہو، ہے تو پولیس کا کیس، اور قتل کا کیس بھی۔ قتل کی تفتیش میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حال ہی میں لاہور کے متعلق اس قسم کی خبریں پڑھی ہیں کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تو 2 تھانوں کے تھانے دار اس مسئلے میں الجھ گئے کہ یہ کیس کون سے تھانے کا ہے۔ اسی میں کئی گھنٹے ضائع ہو گئے اور ملزمان شہر سے نکل گئے یا روپوش ہو گئے۔ میں نے بڑی دور کے تھانے کے کیس کی ابتدائی کارروائی شروع کر دی۔ بے شک 3 ملزم میری حراست میں تھے لیکن انہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ وہ بہت ہی غریب اور مرے اور مارے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے ٹرنک کو لاوارث سمجھ کر اس لالچ سے اٹھا لیا تھا کہ اندر سے سامان برآمد ہوگا۔ ریل گاڑی سے اتری ہوئی ٹرنک میں بند لاش تھانے داروں کے لیے اکثر نہ حل ہونے والا معمہ ہوتا ہے۔ یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے کہ قاتل کون ہے، پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ مقتول کون ہے اور کہاں قتل ہوا ہے۔ ریل گاڑی کے ڈبے اور انجن تو گواہی دے نہیں سکتے۔ میں نے وہیں کاغذات تیار کیے، اسٹیشن ماسٹر، ٹکٹ کلیکٹر اور ایک آدمی کے دستخط لیے، ڈومو کو ساتھ لیا اور تھانے آ گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی اور خود میرٹھ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ریل گاڑی کے 7-8 گھنٹے کے سفر نے مجھے میرٹھ پہنچا دیا۔ چھاؤنی گیا اور راجپوتانہ رائفلز کی بارکیں ڈھونڈ لیں۔ رات ہو چکی تھی، میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی وقت آفیسرز میس میں گیا۔ تمام افسر انگریز ہوا کرتے تھے۔ ان میں خوبی یہ تھی کہ پاکستانی افسروں کی طرح ٹالتے نہیں تھے۔ میس میں جا کر کمانڈنگ آفیسر کے متعلق پوچھا تو مجھے اس کے بنگلے میں پہنچا دیا گیا۔ برآمدے میں صاحب بہادر کے کتے نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ صاحب خود ہی باہر آ گیا۔ میں نے سلوٹ کیا اور آنے کی وجہ بیان کی۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میں نے اسے خون آلود پوسٹ کارڈ دکھا کر واردات سنائی اور بتایا کہ حوالدار صادق علی سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نے یہ خط کسے لکھا تھا اور یہ ایڈریس کیا ہے جو خون سے بجھ گیا ہے، اور پھر اسے ساتھ لے جا کر لاش کی شناخت کرنی ہے۔ اس انگریز لیفٹیننٹ کرنل کو جب یہ پتا چلا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں تو اس نے میرے انکار کے باوجود خانسامے کو میرے لیے دیسی کھانا لانے کو کہا اور اردلی کو اسی وقت بلا کر کہا کہ بی کمپنی کے حوالدار صادق علی کو بلا لائے۔ کھانا آنے تک کرنل میرے ساتھ قتل کی وارداتوں کے متعلق بڑی دلچسپ باتیں کرتا رہا۔ کھانے کے دوران حوالدار صادق علی بھی آ گیا۔
میں نے اس کے کمانڈنگ آفیسر کے سامنے اسے پوسٹ کارڈ دکھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس نے فلاں ضلع اور تحصیل کے فلاں گاؤں کے حسنین نام کے ایک دوست کو یہ کارڈ 1 ہفتہ پہلے لکھا تھا۔ اس نے مقتول کی عمر صحیح بتائی، مونچھوں کی بناوٹ اور چہرے کے جو نقش و نگار بتائے وہ لاش سے ملتے جلتے تھے۔ میں نے کرنل سے کہا کہ تفتیش کے لیے حوالدار کو ساتھ لے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں صبح دفتر جاؤں اور کاغذی کارروائی کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں نے رات چھاؤنی کے تھانے دار کے گھر گزاری۔ صبح راجپوتانہ رائفلز کے دفتر گیا۔ حوالدار صادق علی کو سرکاری پاس پر میرے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ ہم 8 گھنٹوں کے سفر کے بعد اپنے قصبے میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ لاش تھانے میں آ چکی تھی۔ حوالدار صادق علی نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یہ میرا جگری دوست حسنین ہے۔ اس نے اس کے گاؤں کا نام لیا اور بتایا کہ یہاں سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ ایک قصبے کے ریلوے اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے اور 1.5 میل پیدل یا یکے پر گاؤں جانا پڑتا ہے۔ میں نے وقت دیکھا، رات کو ایک پیسنجر ٹرین گزرتی تھی، اس میں گھنٹہ بھر وقت تھا۔ میں نے لاش اٹھوائی اور ریلوے اسٹیشن گئے۔ میرے ساتھ 3 ڈوم ہتھ کڑیوں میں اور حوالدار صادق علی بطور گواہ تھا۔ گاڑی آئی، لاش سامان کے ڈبے میں رکھوائی اور ریل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میں نے ابتدائی کارروائی شروع کر دی ہے۔ کیس چونکہ دوسرے قصبے کا ہے، اس لیے ابتدائی کارروائی کے کاغذات، لاش، 3 مشتبہ افراد اور 1 گواہ متعلقہ تھانے کے حوالے کر کے فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ کیس میرا نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے حوالدار صادق علی سے گاڑی میں باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کر دی تاکہ متعلقہ تھانے دار کی کچھ مدد ہو جائے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ لاش کا جس وقت پوسٹ مارٹم شروع ہوا، موت اس سے اندازاً 12 گھنٹے پہلے واقع ہوئی تھی۔ مقتول کی عمر 22-23 سال تھی۔ چاروں زخم 3 دھاری برچی کے تھے۔ آپ نے برچی دیکھی ہوگی، اکثر کے پھل 2 دھارے یعنی دونوں طرف سے تیز ہوتے ہیں۔ بعض پھل 3 دھارے اور 4 دھارے بھی ہوتے ہیں۔ مقتول کو 3 دھارے والی برچی کے پھل سے ہلاک کیا گیا تھا۔ پیٹھ کا زخم گہرا تھا، ریڑھ کی ہڈی بھی کٹ گئی تھی۔ پیٹ کے 2 زخم معدے کے تھے اور چوتھا زخم جو ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق فوری موت کا باعث بنا وہ دل کا تھا۔ برچی نے دل کو صاف چیر دیا تھا۔ ان کے علاوہ جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہیں تھی۔ خون آلود پوسٹ کارڈ میں صادق علی نے مقتول کو ایک فقرہ لکھا تھا، تم اپنی جگہ قائم رہو اور اپنا گھر آباد کرو، اگر میں اتنی مدت بعد بھول نہیں گیا تو۔ الفاظ کچھ ایسے ہی تھے۔ میں نے صادق علی سے کہا کہ وہ مجھے اس فقرے کا مطلب بتائے اور مقتول کے متعلق وہ جو کچھ جانتا ہے وہ بتا دے۔ اس نے اس فقرے کا مطلب یہ بتایا کہ مقتول ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، لڑکی بھی اسے چاہتی تھی، ان کی شادی نہ ہو سکی۔ مقتول کی شادی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ مقتول اور صادق علی میں گہری دوستی تھی۔ مقتول نے صادق علی کو بتایا تھا کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ مقتول کی محبت تھی بڑی سخت اور زہریلی طبیعت کی مالک تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اس کا نام فاطمہ بی بی تھا، لوگ اسے فاطی کہتے تھے۔ وہ شادی کے بعد بھی مقتول سے ملنا چاہتی تھی اور اسے بلاتی رہتی تھی، مگر مقتول اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی کو ابھی 2 ہی مہینے گزرے تھے۔ حوالدار صادق علی 1.5 مہینے کی چھٹی پر گاؤں گیا تھا۔ کوئی 15 دن گزرے، مقتول نے صادق علی کو خط لکھا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ فاطی اسے پریشان کرتی ہے۔ مقتول اسے شادی کے بعد 1 بار ملا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس پر لڑکی نے اسے دھمکی دی ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں صادق علی نے مقتول کو لکھا تھا کہ تم اپنی جگہ قائم رہو اور اپنا گھر آباد کرو۔ صادق علی نے بتایا کہ گاؤں میں 95% گھر ان کی اپنی ذات برادری کے ہیں۔ دشمنی عداوت بھی چلتی رہتی ہے، قتل کی وارداتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مقتول کے ساتھ کسی کی ایسی دشمنی نہیں کہ کوئی اسے قتل کر دیتا۔ یہ کوئی اور معاملہ تھا۔ میں نے ایک قدرتی سوال پوچھا، کیا لڑکی کی شادی ہو گئی ہے؟ صادق علی نے جواب دیا کہ شادی نہیں ہوئی، منگنی ہو گئی ہے۔ یہاں سے میرے دل میں قتل کی ایک وجہ سمجھ آئی کہ مقتول شادی کے بعد بھی فاطی سے ملتا ہوگا اور فاطی کے باپ یا بھائیوں یا منگیتر نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔
ضروری نہیں ہے کہ مقتول نے صادق علی کو صحیح بتایا ہو کہ وہ فاطی سے ملتا رہتا ہے یا نہیں۔ میں نے فاطی کے باپ اور بھائیوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ صادق علی نے بتایا کہ فاطی کا باپ سوتیلا ہے۔ فاطی کا صرف ایک بھائی ہے جس کی عمر 13-14 سال ہے۔ فاطی کی عمر 20 سال کے قریب ہے۔ وہ 12-13 سال کی تھی جب اس کا باپ مر گیا۔ 1.5-2 سال بعد گاؤں کے ایک آدمی نے، جس کی بیوی مر چکی تھی اور بے اولاد تھا، فاطی کی ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ فاطی کا باپ بڑا ہی ظالم آدمی تھا، فاطی کو مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ گھر میں بیٹی کے وجود کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ ظالم باپ مر گیا تو 1.5-2 سال بعد سوتیلا باپ مل گیا۔ اس کے متعلق صادق علی نے بتایا کہ عیاش اور شرابی ہے، زمیندارہ اچھا ہے، شہر دور نہیں، وہاں جا کر ہندوؤں کے ساتھ شراب پیا کرتا ہے۔ فاطی بڑی خوبصورت نکلی۔ سوتیلے باپ نے اسے بڑے قیمتی کپڑے اور زیورات سے سجانا شروع کر دیا۔ لڑکی کھل گئی اور مردوں کے سامنے آنے لگی۔ صادق علی نے بتایا کہ لوگوں کو شک ہے کہ اس سوتیلے باپ نے فاطی کی ماں کے بجائے فاطی کو دلہن بنا رکھا ہے اور اسی لڑکی کی وجہ سے اس کی ماں کے ساتھ شادی کی ہے۔ لڑکی کے دلیرانہ لچھن بتاتے ہیں کہ اسے سوتیلے باپ کی طرف سے شے بھی مل رہی ہے، پیار بھی مل رہا ہے اور منہ مانگے پیسے بھی مل رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ سوتیلا باپ فاطی کی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے اور اسے ڈرا دھمکا کر رکھتا ہے تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھے۔ برادری اس لیے خاموش ہے کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، دوسرا اس لیے کہ سوتیلے باپ کا یارانہ پولیس کے ساتھ اور شہر کے غنڈوں بدماشوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ گاؤں میں کسی کو کتنی ہی رقم درکار ہو، یہ شخص کسی کو ہندو ساہوکار سے قرض نہیں لینے دیتا، خود رقم دیتا ہے، کوئی سود نہیں لیتا اور نہ واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے گاؤں کے لوگ اس کے احسان مند ہیں اور اس کے ذاتی کاموں میں دخل نہیں دیتے۔ مقتول بڑا دلیر جوان تھا، ساری برادری کی طرح لٹھ باز اور برچھی باز بھی تھا۔ کوئی 1 سال گزرا، فاطی اسے چاہنے لگی اور ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ صادق علی کی اطلاع کے مطابق ان کی محبت پاک نہیں تھی۔ میری اپنی رائے بھی یہی تھی کہ ایسی لڑکی پاک ہو ہی نہیں سکتی جسے سگے باپ نے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا اور سوتیلے باپ نے اسے شہزادی بنا کر اپنی دلہن بنا لیا۔ ان حالات میں پلی ہوئی لڑکی یا لڑکے میں حیوانی جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے نفسیات کا مطالعہ تو اتنا گہرا نہیں کیا، مگر یہ 35 سال انسانوں کا جو مطالعہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس لڑکی کی نفسیات کو سمجھ گیا۔ صادق علی نے بتایا کہ مقتول فاطی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جو 2 وجوہات سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک یہ کہ لڑکی بدنام ہو چکی تھی اور دوسری یہ کہ مقتول کے ایک چچا کی جوان بیٹی تھی، دوسرے گھر میں شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مقتول کی منگنی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ حوالدار صادق علی چھٹی لے کر گاؤں آیا تو مقتول نے اسے بتایا کہ فاطی نے اسے کہا تھا کہ گھر سے بھاگ چلیں، لیکن وہ ایک بدکار لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کی رسوائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فاطی نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ شادی سے پہلے محبت کے ناروا کھیل کے دوران مقتول نے صادق کو یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ہم عمر ایک جوان جس کا نام عبدالعلی ہے اور لوگ اسے ابدو ابدو کہتے ہیں، فاطی کے پیچھے پڑ گیا اور اسے پھانسنے کی کوشش کرنے لگا۔ فاطی نے اسے ٹھکرا دیا۔ ابدو بڑا دلیر اور زہری جوان ہے۔ اس نے کوششیں جاری رکھیں اور فاطی سے یہ بھی کہا کہ وہ اس کا رشتہ لے لے گا۔ مقتول کے کہنے کے مطابق جو مجھے صادق علی کی زبانی پتہ چلا، فاطی نے ابدو سے کہا کہ میرا رشتہ لوگے تو میں نکاح کے لیے بھری محفل میں انکار کر دوں گی، اور اگر انکار نہ کر سکی تو تمہیں مجبور کر دوں گی کہ مجھے طلاق دے دو۔ طلاق نہیں دو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ مقتول نے صادق علی کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بار مقتول نے ابدو کو تانا دیا تھا کہ فاطی اسے جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھتی، اور ایک بار مقتول نے اسے چیلنج بھی کیا تھا۔ مرد، اور وہ بھی ایسے خونخوار قبیلے کا مرد، ایسے تانے اور چیلنج برداشت نہیں کر سکتا۔ دیہات کے پسماندہ لوگ جو پسماندگی کو غیرت مندی کہا کرتے ہیں، بڑی ہی خطرناک جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں۔ صادق علی نے یہ بتا کر مجھے چونکا دیا کہ مقتول کی شادی کے بعد فاطی اور ابدو کی منگنی ہو گئی ہے۔ شادی کا دن ابھی مقرر نہیں ہوا،
یہ سن کر میرے دماغ میں آئی کہ منگنی کے بعد عبدو نے فاتی کی بے رخی دیکھ کر مقتول کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیا ہوگا۔ لاش غائب کرنے کا یہ طریقہ آج بھی رائج ہے کہ لاش کو ٹرنک میں ڈالا اور ریل گاڑی میں رکھائے۔ میرے دور ملازمت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جہاں لاش پکڑی گئی وہاں کے تھانے دار نے رسمی سی کارروائی کی اور لاش لاوارث قرار دے کر دفن کروا دی۔ آج بھی ایسی لاشوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عبدو یا کوئی بھی قاتل تھا، بہت ہوشیار آدمی تھا۔ میں نے فاتی کے متعلق پوچھا تو صادق علی نے بتایا کہ بہت دلیر لڑکی ہے۔ شہروں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسی دلیری کو بے حیائی سمجھتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول گرمیوں میں چھت پر سویا کرتا تھا، گھر کے دوسرے افراد صحن میں سوتے تھے۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ فاتی آدھی رات کے وقت پچھواڑے سے چڑھ کر مقتول کے پاس گئی۔ اس سے زیادہ اور دلیری کیا ہو سکتی ہے؟ عبدو کے متعلق صادق علی نے بتایا کہ وہ تو بے خوف جوان ہے اور بگڑا ہوا، ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہے، پیار اتنا ملا کہ شہزادہ بن گیا، زمین بہت ہے جو بٹائی پر دی ہوئی ہے، منہ زور لڑکا ہے، گاؤں میں کوئی اس کے منہ نہیں آتا، مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ تینوں ڈوم ہتھ کڑیوں میں بندھے مجھ سے تھوڑی دور پر ڈبے میں بیٹھے تھے۔ 3 کانسٹیبل ساتھ تھے۔ میں نے ڈوموں سے پوچھ گچھ کی، ان کی حالت بہت ہی بری تھی۔ ایک بار وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ ٹرنک کو ہاتھ نہ لگاؤ، پکڑے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ ٹرنک اٹھانے کا مشورہ اس نے دیا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اس زمانے میں گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ لوگ مسافر گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے ایسا ڈبہ دیکھتے تھے جس میں 2-4 مسافر بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ تینوں چھوٹے ڈبے میں تھے۔ رات تھی، ڈبے میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ تینوں ایک ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ پراسرار آدمی ٹرنک رکھنے آیا تو ان تینوں میں سے صرف ایک کی آنکھ کھلی۔ اس نے کھیس میں لپٹے ہوئے ایک آدمی کو ٹرنک سیٹ کے نیچے رکھتے اور جاتے دیکھا تھا۔ گاڑی نے ہمیں منزل پر پہنچا دیا۔ لاش کے لیے تھانے سے چارپائی منگوائی، ٹرنک بھی ساتھ تھا۔ یہ چیزیں ساتھ لیے تھانے گئے۔ وہاں کنور دیوان سنگھ ایک ہندو راجپوت سب انسپیکٹر تھانے کا انچارج تھا۔ لاش، ٹرنک، ڈوم، حوالدار صادق علی اور کاغذات اس کے سپرد کرنے لگا تو اس نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مقتول اسی کے تھانے کا ہے اور یہ کیس اس کا ہے بھی یا نہیں۔ حوالدار صادق علی کے بتائے ہوئے گاؤں سے مقتول کے باپ اور مکھیا یعنی نمبردار کو بلانے کے لیے کانسٹیبل بھیج دیا۔ فاصلہ تقریباً 1.5 میل دور تھا۔ مطلوبہ افراد آئے تو مقتول کے باپ کے ساتھ اس کے چچے، تائے، بھائی اور کچھ اور لوگ بھی تھے۔ لاش کا منہ دیکھتے ہی کوہرام مچ گیا۔ مقتول کے باپ اور مکھیا نے لاش کی شناخت کی۔ اس کے باوجود کنور دیوان سنگھ نے کیس لینے سے انکار کر دیا۔ یہ صریحاً دھاندلی تھی۔ اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر سے بات کی۔ میں بھی اسی ہیڈ کوارٹر کے ماتحت تھا۔ ادھر ایک انگریز DSP MB وڈ بول رہا تھا۔ کنور دیوان سنگھ مجھ سے کیس نہ لینے کا بڑا ہی غیر قانونی جواز پیش کر رہا تھا۔ انگریز DSP نے میرے ساتھ بات کی، کمبخت نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے حکم دیا کہ تفتیش تم نے شروع کی ہے، اسے تم ہی ختم کرو گے۔ حکم کے آگے میں بول نہ سکا۔ پولیس کے قاعدے قانون کی اس خلاف ورزی پر میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں نے یہ ارادہ بھی کیا کہ SP سے بات کروں، لیکن اس ڈر سے جرأت نہ کر سکا کہ MB وڈ ایک خبیث DSP تھا۔ میں SP سے اپنی بات ضرور منوا لیتا، مگر DSP ان چند انگریزوں میں سے تھا جو رشوت اور بدکاری کو جائز سمجھتے تھے۔ کنور دیوان سنگھ کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ MB وڈ کو صرف روپے پیسے کی نہیں، لڑکیوں اور شراب کی بھی رشوت دیتا رہتا تھا۔ یہ انگریز DSP اس علاقے میں شکار پر آتا تو کنور دیوان سنگھ ریسٹ ہاؤس کے اندر سبھا بنا دیا کرتا تھا۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ 3 سال بعد جب جنگ عظیم شروع ہوئے، 1.5-2 سال گزر گئے تھے، ایک بھگوڑے فوجی نے کنور دیوان سنگھ کو ایسے وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا کہ اس کا سر الگ تھا، دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں الگ تھیں، پیٹ اس طرح کھلا ہوا تھا کہ دل، جگر اور انتڑیاں وغیرہ الگ الگ باہر پڑی تھیں۔ قاتل بھی ہندو راجپوت تھا۔
کنور دیوان سنگھ نے انسپیکٹری اور ڈی ایس پی ایم بی وڈ کی دوستی کے نشے میں قاتل کی غیر شادی شدہ بہن کو ریسٹ ہاؤس میں بلا کر خراب کیا تھا۔ اس کے والدین نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، وہ جھانسی چھاؤنی میں تھا، وہ فوج سے بغیر چھٹی غیر حاضر ہوا۔ کنور دیوان سنگھ کو اس کے گھر میں قتل کیا لیکن بھاگ نہ سکا۔ ایک بدکار سب انسپیکٹر اور راشی ڈی ایس پی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی کہ 60 میل دور کا کیس میرے سر ڈال دیا۔ اس میں ہندوانہ ذہنیت بھی شامل تھی۔ یہ ہندو مجھے مسلمان سمجھ کر خراب بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت تک میری مسلم دوستی مشہور ہو چکی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، تہیہ کر لیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر قاتل یا قاتلوں کو پکڑوں گا اور اس کے بعد اس غیر قانونی حکم کے خلاف کارروائی کروں گا۔ مگر ڈی ایس پی نے میری کارروائی کا راستہ اس طرح بند کر دیا کہ چٹھی بھیج دی جس میں لکھا تھا کہ مجھے عارضی ڈیوٹی کے لیے اس تھانے میں تعینات کیا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اس تھانے کا سٹاف تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح یہ حکم قانونی ہو گیا۔ میں نے تھانے کے بجائے ریسٹ ہاؤس میں ڈیرے ڈال دیے۔ مجھے ڈر تھا کہ کنور دیوان سنگھ تعاون نہیں کرے گا، لیکن وہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا۔ اس نے میرے کھانے اور دیگر ضروریات کا بندوبست ایسا کیا جیسے میں پولیس کپتان تھا۔ میں نے لاش وارثوں کے حوالے کر دی، تینوں ڈوموں کو حوالات میں بند کر دیا۔ حوالدار صادق علی کو یہ کہہ کر گاؤں بھیج دیا کہ گاؤں سے غیر حاضر نہ ہو اور درے پردہ قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کرے۔ وہ تو بہت بھڑکا ہوا تھا۔ اس نے کہا، قاتل کا سراغ مل گیا تو وہ آپ تک زندہ نہیں پہنچے گا۔ حسنین یعنی مقتول میرا جگری دوست تھا۔ میں نے اس کے خون کا بدلہ نہ لیا تو وہ اگلے جہان مجھے شرمسار کرے گا۔ وہی نہیں، مقتول کی لاش لینے کے لیے جو لوگ بھی آئے تھے وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے، بار بار یہی کہتے تھے کہ سامنے آئے تو دیکھیں گے۔ میں نے انہیں کفن دفن کا وقت دے دیا اور دوسرے دن مقتول کے باپ، ماں، بیوی اور بھائیوں کو ریسٹ ہاؤس میں آنے کے لیے کہا۔ حوالدار صادق علی کو گاؤں میں رہنے کے لیے کہا۔ اسے میں زیادہ دن روک نہیں سکتا تھا، ضرورت پوری ہو چکی تھی۔ نمبردار سے کہا کہ وہ چوکیدار کو بلا لے اور میرے ساتھ رہے۔ کنور دیوان سنگھ سے میں نے کہا کہ وہ اپنے مخبروں سے کہے کہ گاؤں کے فلاں فلاں آدمی پر نظر رکھیں۔ چوکیدار جب آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے فاتی، مقتول، فاتی کے منگیتر عبدو، فاتی کے ستیلے باپ اور مقتول کے گھر کے متعلق معلومات لیں۔ انہوں نے تقریباً وہی باتیں کیں جو حوالدار صادق علی بتا چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت کا جو وقت معلوم ہوا تھا وہ رات کے پہلے پہر کا تھا۔ قتل ہوئے چوتھا دن گزر گیا تھا۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کہا کہ گاؤں سے یہ پتہ کریں کہ مقتول کو فلاں رات اور فلاں وقت گاؤں سے باہر جاتے کسی نے دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا تو کیا وہ کسی کے ساتھ تھا؟ انہیں اسی وقت گاؤں بھیج دیا اور خود دماغ پر زور دینے لگا۔ میں اس علاقے میں اجنبی تھا، کسی سے جان نہ پہچان، مخبروں کی ذہنیت اور فطرت سے واقفیت نہیں تھی، لاش اور ٹرنک تو گواہی دے نہیں سکتے تھے۔ دوسرے دن میں نے جن افراد کو بلایا تھا وہ آ گئے۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے آدمی تھے۔ زیادہ تر آدمیوں کے پاس برچیاں تھیں۔ میں نے برچیوں کو غور سے دیکھا۔ زیادہ تر کے پھل 3 دھارے تھے۔ سب سے پہلے میں نے مقتول کے باپ کو بلایا۔ میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا۔ برادری میں قتل اور زخمی ہوتے رہے ہیں لیکن براہ راست کسی سے عداوت نہیں تھی۔ فاتی کے متعلق اس کے باپ نے بتایا کہ مقتول کے اس کے ساتھ مراسم تھے۔ باپ نے اسے کئی بار روکا تھا مگر مقتول نے اپنی ماں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ فاتی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے باپ سے بات کی۔ باپ نے مقتول کو ڈانٹ کر کہا کہ لڑکی بدنام ہے اور اس کا ستیلا باپ بھی اچھے چال چلن کا انسان نہیں، شراب بھی پیتا ہے۔ باپ نے فاتی کا رشتہ نہ مانگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی کہ اس کے سگے بھائی کی بیٹی جوان تھی جسے دستور کے مطابق مقتول کے گھر آنا تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ کیا مقتول شام کے بعد گھر سے نکلنے اور دیر تک باہر رہنے کا عادی تھا، باپ نے کہا کہ شادی سے پہلے کبھی کبھی نکل جاتا تھا اور ذرا دیر سے آتا تھا، شادی کے بعد ایسا موقع کبھی نہیں آیا۔ باپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مقتول شادی کے بعد بھی فاتی سے ملتا رہا ہے یا نہیں۔ باپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا
کہ قتل کی رات مقتول کس وقت گھر سے نکلا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ کمرے میں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی نے آدھی رات کے بعد اس کے باپ کو جگا کر بتایا تھا کہ مقتول کچھ بتائے بغیر باہر چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ گاؤں والوں کو اس کی گمشدگی کا علم ہو گیا۔ انہوں نے 3 دن انتظار کیا، پھر پولیس کو رپورٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اتنے میں انہیں مقتول کی لاش مل گئی۔ مقتول کی ماں نے اس کے باپ کے بیان کی تائید کی، یہ بھی کہا کہ وہ فاطی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کرتا تھا۔ اس نے اسے بڑی ہی مشکل سے سمجھایا اور چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے راضی کیا تھا۔